احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات کہ اس وقت ہمارے درمیان حضرت الشیخ آپ کی تجوید مدد حفظہ اللہ اور اس طرح حضرت الشیخ قاری القرآن ابراہیم خلیل حفظہ اللہ موجود انشاءاللہ مفصل گفتگو کو شروع کی ہو ماں کے حیثیت طالب علم ایک دو باتیں آپ ساتھ کے ساتھ کرتا ہوں۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بنائے۔ ہر وہ انسان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان میری آپ کی ہم سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بحیثیت مسلمان میرا آپ کا کردار رویہ دوسروں کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیشہ بات ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مسلمان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کا سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے حوالے سے کہ وہ اپنے کردار سے، اپنے جسم سے، اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کے لیے ضرر کا سبب نہ بنے، اس کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بنے، دوسرے انسان کو تکلیف نہ دے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دے، دوسرے مسلمان کے مال کو اپنے ہاتھ سے طرف کر دے، دوسرے مسلمان کی عزت پر اپنی زبان سے تان کرے، تصور کرے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سادہ سی تعلیم دی۔ اب بحیثیت مسلمان میں اپنے گریبان کے اندر چھان کر دیکھوں کہ میں اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر بحیثیت مسلمان یہ کردار ادا کرنے لگا ہوں یا نہیں کرتا، میں لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہوں یا لوگوں کے لیے میرا رویہ تکلیف کا باعث ہے۔ اگر تو میرا رویہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، میں کسی مجلس میں موجود ہوں اور میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے طرز عمل سے، تو بحیثیت مسلمان میں وہ کردار ادا نہیں کر رہا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، قدوہ ہے، رول ماڈل ہے، اور آپ علیہ السلام کی شان اور عظمت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں کیا۔ آج میں خود کو مسلمان کہتا ہوں لیکن میری انا، میری ذات، میں اس قدر بڑھ چکی ہے ہمارے اندر کہ اس وجہ سے معاشرے کا نظام گرم ہو رہا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، اولاد والدین کے دشمن ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، فساد ہیں، میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں، دوست کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ یہ بھول جاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے اپنے زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جس کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ بحیثیت مسلمان میرا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کتنی ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے اور کیسا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ معاشرہ اس وجہ سے اتنا خوبصورت تھا، اس وجہ سے اتنا ترقی کر گیا، اس وجہ سے اس دور کے لوگوں کی اللہ نے مدد سرائی کیا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صحابہ سے کہتے ہیں تیاری کریں. اب ہر بندہ تیاری کرنے لگے. اب پھلوں کے کٹنے کا وقت ہے, مال کے آنے کا وقت ہے. اس موقع پر جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے اور ساتھ میں لوگوں سے سوال بھی کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے نام پر سارے مسلمان دل و جان کے ساتھ اس کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں. منافقین اپنے دلوں کے اندر منصوبے بنانے لگ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس غزوے سے پیچھے رہ جائے, کس طریقے سے اس جنگ سے پیچھے رہ جائے اور اپنے مال اور اسباب کے درمیان انسان رہے, اپنے کھیتی باڑی کی حفاظت کرے, اپنے پھلوں کی حفاظت کرے. اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے کوچ کیا, اللہ اکبر, 3 مسلمان اخلاص کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک تھے وہ پیچھے رہے. مرارہ بن ربیعہ, کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, اللہ ان سے راضی, یہ 3 صحابہ پیچھے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس آئے, جب اپنے مہم سے واپس آئے, تو ہر وہ بندہ جو جنگ سے پیچھے رہ گیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگا ہوا ہے اور اپنا عذر بیان کر. آپ علیہ السلام ان کا عذر سنتے, ان کے عذر کو قبول کرتے جاتے تھے کہ آپ کو پتہ تھا یہ لوگ زبانوں سے میرے ساتھ ہیں, دل سے میرے ساتھ ہیں. منافقین کو آپ علیہ السلام ایسے جانا چاہیے. جب آپ مسجد میں آئے, آپ نے آ کے لوگوں سے پوچھا کہ کعب کیوں نہیں شریک ہوا, کعب کا کیا مسئلہ تھا, وہ تو میرا مخلص ساتھی ہے, میرا صحابی ہے, کعب جنگ میں شریک کیوں نہیں ہوا. ہمیں اپنی زبان کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے. مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ کعب کو اس کی دولت میں, اس کے مال میں جنگ میں شریک ہونے سے روک دیا. جب کسی ساتھی کے بارے میں رائے پوچھی جا رہی ہو کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہو, کیسا ہے, تو ہمیشہ مثبت بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہنے والوں نے کہہ دیا کہ کعب کے پاس تو دولت زیادہ تھی, اس کو کیا ضرورت تھی جنگ میں جانے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے بے سما بولتا, آپ نے بڑی بری بات کہی, ما نعلم فیہ الا الخیر, ہم کعب کے بارے میں خیر جانتے, خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اس کے اندر جو بھلائی ہم نے دیکھی, اس کے نتیجے کے اندر ہم نے کوئی جھوٹ نہیں دیکھا. اللہ کے رسول اس کے تعلق کے اندر کوئی خرابی ہم نہیں دیکھی کہ اللہ کے رسول کا امر آ جائے, حکم آ جائے, کھانا جگہ جانا ہے اور کعب اس میں سستی کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. تم نے کیسے کہہ دیا کعب کے بارے میں. نبی کریم طویل واقعہ اختصار کے ساتھ ان کی توبہ قبول کر لی گئی. صحابہ آپس میں خوشی سے گلے ملے کہ کعب کی توبہ, ہلال بن ربیعہ اور مرارہ بن ربیعہ, ان کی توبہ قبول کر لی گئی. کتنا نازک موقع تھا. اور اس بارے میں اس وقت کہ جو جملہ کہہ دیا جائے وہ کتنا تکلیف دہ ہوتا. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اپنی زبان سے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا اور ایک مسلمان ہونے کا حق ادا کیا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود نہیں ہے اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو ان کے حق میں استعمال کر رہے, ان کے خلاف استعمال کیا. آج بحیثیت مسلمان ہمارا کردار کیا, ہر کسی پر تان کرنا, ہر کسی پر طنز کرنا, ہر کسی پر تنقید کرنا, ہر کسی کی عزت پر, ہر کسی کی عزت کو داغدار کر دینا. ہماری زبانوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے. ہماری زبانیں اب اسی کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں. حکمران ہو, رعایا ہو, ادارے ہو, ہر کسی کے بارے میں بس برائیاں ہی کرنی ہیں. یہ ہماری زبانوں کا حال ہے. معاشرے میں امن قائم کیسے ہے؟ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اس کو چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے. اور ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو گنوایا اور پھر آخر میں آپ علیہ السلام معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے معاذ سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سارے کے سارے معاملے کی جو ضرورت اس گناہ کی, اس کی جو کہان ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں. عرض کرنے لگے اللہ کے رسول بتائیں. میں کف آنے کے لسان, اپنی زبان کی حفاظت کرنا, اپنے زبان کو اپنے کنٹرول میں. معاذ نے کہا اللہ کے رسول کیا
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کریں اور آ کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ حی القیوم ہے، اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ کے رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک کیا ہوا ہے اگر یہ قتل کر دیے جائے افإن مات او قتل، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے یا اللہ کے رسول فوت ہو جائے تو کیا آپ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں؟ جب اس آیت کی تلاوت کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کو ایک تسکین پہنچی، سکون اندر انہیں سمجھ میں آ گیا مسئلہ کہ نہیں یہ معاملہ ہونا تھا، ہمیں یہ مسئلہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ بڑا سخت معاملہ تھا، صحابہ اس غم میں ڈوبے ہوئے۔ اس موقع پر ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزر سیدنا عثمان کے پاس ہو، اور سیدنا عثمان ایک سوچ کے اندر بڑے منحرف تھے، بڑی گہری سوچ میں تھے۔ حضرت عمر پاس سے گزرے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عثمان اپنی سوچ میں منحرف گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے، پتہ ہی نہیں لگا کسی بندے نے سلام کیا یا پاس سے گزرا ہے۔ اب حضرت عمر پاس سے گزر گئے اور دل میں خیال آیا کہ میں نے عثمان کو سلام کیا، عثمان نے میرے سوال کا میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، شاید عثمان مجھ سے ناراض۔ دل کے اندر ایک بات آ گئی کہ عثمان مجھ سے ناراض۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں نے عثمان کو سلام کیا، عثمان نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ ایک بدگمانی سے دل کے اندر آ گئی کہ میں نے سلام کیا جواب نہیں دیا۔ دیکھیں جب ایک مسلمان کو پتا ہونا کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کا کردار صلح کرانا ہے، صفائی کرانا ہے، باہمی تعلق کو مضبوط کروانا ہے، جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، پھر کیا کردار ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ تو آپ بھی عثمان کے پاس چلتے کہ آپ نے سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا، چل کے ان سے پوچھ لیتے۔ اگر کوئی ہم جیسا ہوگا اور ہم میں سے کوئی آگے ہمارے کسی دوسرے ساتھی کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے فلاں سلام کے جواب دے دیا، تو ہم کیا کہتے ہیں وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو ہے ہی بڑا متکبر، اس کے گردن میں سری ہے۔ اس طرح کے جملے ہم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کہنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہماری زبانیں بے قابو ہو جاتی ہیں۔ لیکن دیکھیں صحابہ کرام کا طرز عمل بحیثیت مسلمان کیسا تھا، کہا چلو عثمان کے پاس چلو۔ سیدنا عثمان کے پاس آئے اور کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ سیدنا عثمان کہتے ہیں نہیں، حضرت عمر نے مجھے سلام نہیں کیا۔ اختلاف ہو جانا چاہیے، بندہ کہہ رہا ہے میں نے سلام کیا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے جواب نہیں دیا۔ اب اپنے موقع پر اگر دونوں ڈٹ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ایسا کیا تھا، آپ کیا سوچنے لگے ہوئے تھے کہ انہوں نے سلام کیا اور آپ کو پتہ نہیں لگا کہ انہوں نے سلام کیا، ایسا معاملہ ہوا کیا؟ کہا ہو سکتا ہے انہوں نے سلام کیا ہو، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور ہم ان سے یہ سوال ہی نہیں کر سکے کہ نجات کس چیز کے اندر، نجات کس چیز کے اندر، نجات کے متعلق تو سوال ہی نہیں کر سکے۔ اور یہ کون کہنے لگا ہوا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گا اور یہ سوچنے لگے کہ نجات کے متعلق تو ہمیں سوال ہی نہیں کہ جہنم سے خلاص کیسے ہو۔ جو نقطہ میں یہاں سے بتانا چاہتا ہوں، حضرت عمر اس مسئلے میں لڑنے نہیں لگ گئے کہ میں نے سلام کیا ہے اور آپ مان
بکر صدیق کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا. حضرت عثمان خوشی سے کھل اٹھے. کہا ابو بکر آپ اس بات کا زیادہ حق رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول سے یہ سوال کرتے بتائیں کہ نجات کس چیز کے اندر ہے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو کلمہ میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا جو اس کو صدق کے دل سے اس کلمے کو ادا کرے گا پڑھ لے گا اس کی نجات ہو جائے گی. کہ گویا جو شخص مواحد ہے توحید پر قائم ہے اور توحید پر اس بندے کے فوت ہو جاتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ شخص کامیاب ہے. توحید ایک مسلمان کا سچ ہے لیکن کفر بات کے حوالے سے بھی مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. مسلمانوں کی شان کیا بیان کی کہ مومنوں کا باہمی تعلق باہمی محبت ایک جسم کی مانند کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ملا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملا ہوا اور تکلیف دوسرے کی کیسے محسوس کرتا ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا کا سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اس تکلیف کی وجہ سے رات بھر بیدار رہتا ہے اس کو محسوس کرتا ہے. اگر کوئی ہمیں گالی دے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کسی کو گالی دیں تو اسے بھی تکلیف پہنچتی ہے. اگر ہم کسی کو اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچائے تو اسے تکلیف پہنچتی ہے. تو کوئی اگر ہمیں تکلیف پہنچائے گا تو ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں نہیں پسند کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان میں سے یہ چیز ہے کہ انسان اپنے لیے وہی چیز پسند کرے کہ جو اپنے لیے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے وہی اپنے لیے پسند کرے. یہ ایک مومن کی شان ہے. کیا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کوئی اپنی زبان اور ہاتھ سے مجھے تکلیف پہنچے گا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تو میرا رویہ بھی پھر یہی ہونا چاہیے کہ میں بھی اس بات کو ناپسند کروں کہ میں اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاؤں. حضرت الشیخ عبدالحمید گوندل حافظہ اللہ محترم جناب شیخ جامع نجیب حافظہ اللہ حضرت الشیخ ابراہیم خلیل حافظہ اللہ یہ موجود. میں آپ کے ان کے درمیان زیادہ خیال نہیں رہوں اس پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر ان کے بعد دعوت دینا چاہتا ہوں علیہ السلام محقق اسلام حضرت الشیخ عبدالحمید گوندل صاحب کو جو کہ امیر ہیں مرکزی جمعیت الحدیث کراچی زون بی کے تشریف میں اور واضح نصرت ہے. جزاک اللہ خیر.